أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر کے جو احسان کیا تھا اس کا تذکرہ تھا، اور حضرت نوح کی اولاد میں شامل کرنے پر اللہ نے ان کے مقام کی طرف بھی اشارہ کیا تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل نے جب اپنی کتاب کی قدردانی نہیں کی، اس کی خلاف ورزی کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا فیصلہ کیا، کیا حکم نازل کیا، اس کو بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف یہ اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بگاڑ مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، تو ہم اپنے ان بندوں کو تم پر بھیجیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، جو گھروں میں گھس جائیں گے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ خدا کا پکا وعدہ ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر دوبارہ ہم تم کو غلبہ دیں گے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری تعداد کو ہم بڑھا دیں گے. اب یہاں بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک بات خاص طور پر بتائی ہے کہ زمین پر 2 مرتبہ بہت بڑا فساد یہ مچائیں گے اور ظلم کی حدوں کو پار کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا تھا، اور ان کی کتاب توریت میں بھی لکھا ہوا تھا، اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ 2 مرتبہ بڑا فساد مچائیں گے. ورنہ اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے فسادات ہوئے، کئی مرتبہ بگاڑ آیا، لیکن 2 مرتبہ جو فساد آئیں گے وہ بہت بڑے فسادات ہوں گے. تو اسی لیے کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ان کی کتاب میں ہم نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی. اب اللہ کے بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر تھوپ دیا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ آگے جا کر یہ اس طرح کرنے والے ہیں، تو پہلے سے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ اگر تم فساد کرو گے تو پھر تم پر ظالموں کو مسلط کیا جائے گا. یہ قانون ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہماری امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر بھی اگر یہ صفات پائی جائیں گی، ظلم و ستم اور شریعت کی خلاف ورزی، پھر ہم پر بھی ظالم مسلط کیے جائیں گے.
جیسے آج ہم پر ظالم مسلط ہے، اس کی وجہ ہم تلاش کریں گے تو وہی وجوہات ہیں جو بنی اسرائیل میں تھی۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کا تو قَضَيْنَا کا مطلب ہم نے تمہاری کتاب میں لکھ دیا تھا اندازہ کر کے۔ اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ انداز کر کے ہر چیز کو بتا دیتے ہیں، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں ایک استاد ہے، وہ پڑھاتا ہے بچوں کو، اب وہ اندازے سے بتاتا ہے کہ یہ بچہ امتحان میں پاس ہوگا، یہ پاس نہیں ہوگا، انداز رہتا ہے اس کو۔ بچے کی سال بھر کی کارکردگی کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا دیتا ہے۔ اب ایک بلڈنگ بنانے والا ہے، وہ پورا نقشہ بناتا ہے اور اندازاً بتاتا ہے کہ اس میں اتنی لاگت آئے گی، اتنا گارا لگے گا، اتنے پتھر لگیں گے، اتنی اینٹیں لگیں گی، اتنا فلاں لگے گا، ہر چیز وہ پہلے سے ایک اندازے سے بتا دیتا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کا اندازہ صحیح ہوتا ہے۔ گاڑی بنانے والا، اب وہ گاڑی بناتا ہے، مشین بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ اس طرح سے چلائیں گے تو اتنے سال یہ کام آئے گی گاڑی، اگر اس کو غلط استعمال کریں گے اتنے سال کے اندر وہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ دونوں چیزیں بتا دیتا ہے اندازہ، اور عام طور پر اس کا اندازہ صحیح ہوتا ہے۔ جب ایک انسان ایک چیز بناتا ہے وہ اپنے اندازے سے صحیح چیز بتا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو بنانے سے پہلے ساری چیزیں جانتے ہیں، اس کا اندازہ کہاں سے غلط ہو سکتا ہے۔ تو کرتوت تو ان کے تھے بنو اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ 2 مرتبہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، زمین میں 2 مرتبہ تم لوگ فساد مچاؤ گے۔ اب 2 مرتبہ بعض مفسرین نے پوری تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال، پونے 600 سال پہلے کے واقعات میں سے، اور دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ کے آسمان کے اٹھانے کے کچھ سالوں کے بعد واقعہ پیش آیا۔ 2 بڑی بڑی تباہیاں ہوئی تھیں۔ فساد مچانے کا مطلب شریعت کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، عَلَا يَعْلُو کہتے ہیں بلند ہونا، یعنی تم بہت زیادہ لوگوں پر بلند ہوگے، ظلم کرو گے۔ تو فساد کا تعلق شریعت کی تعلیمات سے ہے، اور علو کا تعلق، بلندی کا تعلق انسانوں سے ہے، یعنی انسانوں پر بھی ظلم کریں گے اور شریعت کی بھی خلاف ورزی کریں گے۔ تب کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اب پہلی مرتبہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ لوگ فساد مچاؤ گے، جو پہلی مرتبہ جب تم فساد مچاؤ گے تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم اپنے ایسے بندوں کو تم پر مسلط کر دیں گے جو بہت سخت ہوں گے۔ اولی بأس کے معنی جنگجو، آج کل کی اصطلاح میں جنگجو، جو جنگ میں بڑا سخت ہوں گے۔ فجاسو خلال الدیار، جاسے جوس کے معنی گھسنا، جاسوس کہتے ہیں راتوں میں گھومتے ہیں، تو جاسے کے معنی اصلاً آتے ہیں راتوں میں گھومنا، پکڑ دھکڑ کرنا، تلاشی لینا، مارنا، سارے معنی آتے ہیں۔ اور دیار کے معنی گھر، خلال کے معنی اندر۔ تو ایسے ظالم ہوں گے کہ تم پر حملہ کر کے، تم پر قبضہ کر کے تمہارے گھروں میں گھسیں گے اور تلاش کر کر کے تمہارے لوگوں کو قتل کریں گے، مردوں کو قتل کریں گے، ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کریں گے۔ اب وہ ظالم کون تھے؟ تاریخ میں مختلف واقعات آتے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو پورا نیست و نابود کر دیا۔ وہ علاقہ، ارض کا مطلب وہ علاقہ فلسطین اور اس کے آس پاس کا علاقہ، جارڈن ہے، سیریا ہے، اور وہ مصر کے کچھ علاقے ہیں، سینا وغیرہ کا بارڈر ہے، وہ سب علاقے ہیں، وہاں پر بنی اسرائیل پہلے آباد تھی۔ اس علاقوں پر انہوں نے جو ظلم کیا، وہاں پر جو بادشاہ آئے جنہوں نے ظلم کیے بہت سارے ہیں، لیکن بہت بڑا جب ظلم پہلی مرتبہ ہوا وہ بخت نصر کے زمانے میں ہوا۔ اس نے پوری علاقے کو برباد کر دیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 40,000 لوگوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو قید کر دیا۔ 100 سال تک وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے، مردوں کو غلام بنایا، عورتوں کو باندیا بنایا، اور اس طرح سے ظلم کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کو برباد کر دیا، تو اس طرح سے چن چن کر ان کو مارا۔ تو یہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شریعت کی خلاف ورزی کی، لوگوں پر ظلم کیا، تو ایسے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں میں گھس گھس کر انہوں نے ان کو مارا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، اللہ کا طے شدہ وعدہ ہے،
جب تم ظلم کرو گے، شریعت کی مخالفت کرو گے، کھلم کھلا بے حیائی آئے گی اور کھلم کھلا شریعت کی مخالفت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر کے رہیں گے۔ آج کے جو حالات ہیں وہ ہمیں اسی کا بتا دیتے ہیں۔ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اچھے اخلاق گنوا دیے، ہم نے لوگوں کے حقوق دبانا شروع کیے، ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، ہم نے حقوق کی پامالی کی، تو پھر دیکھیے کیسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر رکھا ہے کہ جو ہر طرح سے ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ذلیل کرنے کی، غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اب اس کو تبدیل کرنا ہے تو ہم اپنے اخلاق تبدیل کریں گے، ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں گے، لوگوں کا اکرام کریں گے۔ یہ سارے جو شریعت کے احکام ہیں اپنے اوپر بھی اور اللہ کی زمین پر بھی ہم قائم کریں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا، 100 سال تک وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے عبرت لی، انہوں نے سوچا کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم پر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا۔ پھر سنبھالا آیا ان کے اندر، پھر اپنی اصلاح کی، اس کے نتیجے میں دوبارہ اللہ نے پھر ان کو غلبہ عطا کیا۔ ایک ایران کا بادشاہ تھا جو ان کے خاندان سے، بنی اسرائیل کے خاندان سے اس نے شادی کی اور پھر ان کے دین کو قبول کیا۔ پھر بخت نصر کی حکومت پر اس نے حملہ کر کے ان کو برباد کر کے بنی اسرائیل کو دوبارہ وہاں پر بسایا۔ پھر اللہ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو غلبہ دیا۔ اسی کو اللہ نے کہا ثم رددنا لکم الکرۃ، کرہ کہتے ہیں غلبے کو، رد کہتے ہیں واپس۔ پھر دوبارہ ہم نے تم کو ان کے خلاف غلبہ دے دیا، یعنی دشمنوں کے خلاف ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا، تمہیں پاور دے دیا، تمہاری حکومت دے دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اولاد سے اور تمہارے مال سے تمہاری ہم نے مدد کی۔ اس نے تو اولاد کو بھی برباد کر دیا تھا، سارا مال برباد کر دیا تھا، بچے غلام بن گئے تھے، ان کی ساری جو جائیداد تھی وہ تباہ کر دی گئی تھی۔ اللہ نے دوبارہ ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر تمہاری تعداد ہم نے بڑھا دی، تمہیں طاقت دی، زمین پر قوت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا قاعدہ، اپنا قانون بتا رہا ہے۔ جب اچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں طاقت دیں گے، پھر پاور دیں گے، پھر غلبہ دیں گے، پھر حکومت دیں گے، پھر دشمنوں پر تمہیں عزت اور برتری دیں گے۔ کب؟ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی اس امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اگر ہم کو حالات بدلنے ہیں، اصلاح کو لانا ہے، دوبارہ ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے، دوبارہ ہمیں عزت اور سربلندی حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، لوگوں پر ظلم و ستم کو چھوڑنا ہوگا اور اچھی زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئے گی، جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔